لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائی، کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا تہوار مسلمان منائیں گے. عید الاضحیٰ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں وہ آپ پڑھتے بھی ہیں، علماء کرام سے سنتے بھی ہیں. ہر سال یاد دہانی کے طور پر ذہن کو تازہ کرنے کے لیے ان مسائل کا اعادہ بھی کیا جاتا ہے. گزشتہ خطبہ جمعے میں کچھ باتیں آئی تھیں، کچھ مسائل رہ گئے تھے جن کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہوگا. ادھر پچھلے 2-3 دنوں سے ایک سوال جو بار بار پوچھا گیا مجھ سے کہ عرفہ کا دن ہندوستان میں کون سا ہوگا، کیونکہ عرفہ کے دن کے روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت دی ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب بتایا. ذی الحجہ کی 9 تاریخ یہی وہ دن ہے جب تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کو حج کے ایام میں سب سے بڑا دن قرار دیا. تو یہ سوال بار بار پوچھا گیا کہ سعودی عرب کے حساب سے یوم عرفہ کا روزہ رکھیں یا ہندوستان کے حساب سے یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. یہ کنفیوژن دور ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورج کا جو نظام بنایا ہے، اس کے طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا پوری دنیا میں الگ الگ. جب ہم روزہ سعودی عرب کے حساب سے نہیں شروع کر سکتے، ظہر کی نماز سعودی عرب کے وقت پر نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اور چیزوں میں اصرار کیوں ہے؟ اور یہ سوچنا کہ دن تو ایک ہی ہے، وہ پوری دنیا میں ہوگا، تو بھائی پوری دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کتنے ممالک میں اس وقت رات ہے، تو وہ دن کہاں ہوگا؟ اس لیے یہ کنفیوژن اور شبہہ دور ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے حساب سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے. جیسے عید الاضحیٰ ہم اپنے حساب سے مناتے ہیں. آج عید الاضحیٰ کا تہوار ہو گیا سعودی عرب میں، ہم انشاءاللہ کل منائیں گے. تو ہمارا اپنے حساب سے جغرافیہ ہوگا، اور یہی اسلام کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے ہر وقت میرے سامنے سجدہ ریز رہیں. اب پوری دنیا میں ظہر کی نماز آپ ایک وقت میں پڑھا دیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے باقی اوقات کی خالی نہیں جائیں گے سجدے سے. تو بہرحال یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلامی عبادات یا اسلامی ایام، اسلامی تہوار یا اسلامی عبادات، چاہے وہ نفلی ہوں چاہے فرض،
ہمیں اپنے جغرافیے کے حساب سے، اپنے سورج کے طلوع و غروب کے حساب سے بنانا چاہیے۔ ہمارے بعض علماء نے بہت اصرار کیا اس پر، کئی کانفرنسیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے علماء اتفاق نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو خریدنے اور خریدتے وقت ان کی دیکھ بھال کرنے، فلاں عیب والا جانور نہ ہو، بطور خاص اس کی تاکید فرمائی۔ سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کان پھٹے ہوئے نہ ہو، ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اب یہ سوال بھی کبھی کبھی اٹھتا ہے کہ ہم نے رات میں اپر کوٹ کلب میں لگنے والے یا شاہ جمال میں لگنے والے بازار میں جانور خرید لیا، اچھے سے دیکھ بھال نہیں کر سکے یا نظر نہیں گئی، خرید کے لے آئے، معلوم یہ ہوا کہ اس کے پیر میں کچھ ہے، کان میں کچھ ہے، یا سینگ کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس جانور کا کیا کریں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص صاحب حیثیت ہے تو ایک جانور اور خرید لے، اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جو جانور خریدا جا چکا ہے اسی کی وہ قربانی دے دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ کیونکہ یہ جو عیوب بیان کیے گئے ہیں، جس انداز میں بیان کیے گئے ہیں، اس کا یعنی پورا تیور یہ بتاتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر بھول چوک ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ قربانی ہوگی ہی نہیں۔ لہذا اگر ایسی کبھی غلطی ہو جائے یا یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو اپنے اسی جانور کی قربانی دے دینی چاہیے۔ ایک مسئلہ آتا ہے ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی دینے کا، تو ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی دینے کی روایت عہد صحابہ میں اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ہر گھر کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ تو گھر کا جو مکھیا ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اس طرح سے قربانی کرے گا کہ اے اللہ اس جانور کو میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ملتی ہیں کہ قربانی کرتے وقت آپ پڑھتے کیا تھے، تو آخر میں یہ جملہ ملتا ہے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، کہ اللہ اس جانور کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ معلوم ہوا کہ آپ کو 2 جانور کرنے ہیں، 3 کرنے ہیں، 4 بکرے کرنے ہیں، یہی جملہ کہیے اور وہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ یہ نہیں کہ آپ کے نام کی الگ، بیوی کے نام کی الگ، اور بیٹے کے نام کی الگ، اور بہو کے نام کی الگ۔ تو یہ جو الگ الگ ہونے کا تصور آیا ہے، یہ تصور بعد میں پیدا ہوا جب فقہ حنفی میں قربانی کو زکوٰۃ سے جوڑا گیا۔ یہ پچھلے خطبے میں میں واضح کر چکا ہوں اس بات کو کہ قربانی الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کو مکس اپ کر دینے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ آج ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی فرض کی گئی، باقی لوگوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ایسا نہیں، ایک غریب آدمی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جذبہ رکھا ہے، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت نہیں ہے، لیکن وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، کیسے روک لیں گے آپ اس کو؟ وہ قربانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی قربانی قبول فرمائے گا۔ تو ان دونوں مسئلوں کو آپس میں جوڑنے کی وجہ سے اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور ہمارے یہاں بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ قربانی جیسے مقدس عمل
یا عبادت میں ہیرا پھیری ہو جائے، جھوٹ ہو جائے، دھوکہ فریب پیدا ہو جائے، آدمی اسے کمائی کا ذریعہ سمجھ لے، تو عبادت کہاں رہ جاتی؟ بعض لوگوں نے حصہ ڈالنے کے نام پر کاروبار بنا دیا۔ ہاں، جب اجتماعی طور پر قربانی ہوتی ہے تو اگر آپ ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں، انتظام کر سکتے ہیں، تب تو اجتماعی طور پر کئی قربانیاں ایک ساتھ کروائیے۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم صحیح ہوگی، اس کا جو ملبہ ہے، جو پھینکے جانے والی چیزیں ہیں، ان کو صحیح ٹھکانے لگایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جہاں قربانی کی وہیں اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اہل اسلام یا اسلام کے ماننے والے پاکی کا، صفائی کا، ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے۔ دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جسے گندگی سے سخت نفرت ہے۔ اسلام نے جو تہذیب دی ہے دنیا کو، اب دنیا اپنے آپ کو بہت ایڈوانس سمجھتی ہے۔ کئی سالوں پہلے میں نے ایک سفر نامہ پڑھا ایک پڑھے لکھے آدمی کا جو اسپین گیا تھا۔ کئی ملکوں کی سیاحت کر کے اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو اسپین کے سفر نامے میں اس نے لکھا کہ اسپین میں جہاں بھی گیا اور جن دوستوں نے، جاننے والوں نے میری دعوت کی، وہاں یورپین ممالک سے ہٹ کر کے ایک نئی چیز دیکھی میں نے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا رواج یورپ کے تمام ملکوں کے مقابلے میں یہ روایت صرف اسپین میں پائی جاتی ہے۔ وہ چونکہ سارے ممالک دیکھ چکے تھے، اس بنا پر انہوں نے پوچھا کہ یہ چیز یہاں کیسے؟ اس اسپینی انگریز نے جواب یہ دیا کہ یہ روایت ہے ان مسلمانوں کی جو 800 سال تک یہاں حکومت کر کے گئے۔ تو اسلام نے اپنی تہذیب و ثقافت چھوڑی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب نہیں جو پیشاب کرنے کے بعد پیشاب صاف کرنے کا حکم دیتا ہو، کسی کتاب میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جو ایک مسلمان کو تاکید کرتا ہے کہ استنجا کرنا ضروری ہے۔ اگر تم استنجا نہیں کرو گے تو تمہارے کپڑے گندے ہو جائیں گے، جسم ناپاک ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس اسلام پر اور اس اسلام کے ماننے والوں پر اگر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، یہ سب سے بڑی تہمت ہے اور سب سے بڑا الزام۔ نگر نگم کے، میونسپلٹیوں کے نظام سے ہم سب واقف ہیں، ہم سب بھی اسی نظام کا حصہ۔ کن گلیوں میں صفائی ہوتی ہے، کن میں نہیں ہوتی، کہاں سے کوڑا اٹھایا جاتا ہے، کہاں سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ سب ہم دیکھتے ہیں، یہ سب تماشے۔ ایک بات یاد رکھیے، اسلام اس دنیا کا مذہب ہے۔ دنیا کے نظام اور سسٹم سے اپنے آپ کو جوڑنا، وابستہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم اور نظام درست ہو تو اس میں آپ کی حصہ داری ضروری ہے۔ آج لوگ دینداری کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار، یہ تو الیکشن لڑنا اور میونسپلٹی کا انتخاب لڑنا اور نگر نگم کا چیئرمین بننا یہ دینداروں کا کام نہیں ہے۔ جب سے دینداروں نے اس نظام سے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے، سارا فساد برپا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے دین کے نام پر دنیا چھوڑ دی۔ اسی دنیا سے آخرت کی منزل ملے گی، اڑ کر کے نہیں جا سکتے آپ آخرت میں۔ حدیث میں جو بات کہی گئی کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے۔
اس کھیتی میں جو کچھ ہم کریں گے اسی کی پیداوار آخرت میں ہمارے سامنے آئے گی، اور دنیا کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا اسلام نہیں ہو سکتا۔ رہبانیت ہو سکتی ہے، برادران وطن کا جوگ ہو سکتا ہے، یہ زاہدانہ زندگی نہیں۔ تو ایک تو یہ تصور ختم کیجئے، اپنے محلے کا نظام آپ خود بنائیے۔ شہروں میں رہنے والے لوگ، کاروبار کرنے والے لوگ، سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں سے وابستہ لوگ، 50-100 روپیہ مہینہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے اس سوچ کو؟ میرے اپنے محلے میں میونسپلٹی کی گاڑی آتی، گلی تنگ ہے کیونکہ بغیر پلاننگ کے ہم لوگ مکان بنا لیتے ہیں، کتنی چوڑی ہونی چاہیے سڑکیں، کتنی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی بھی خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ معلوم ہے کہ سڑک پر گاڑی کھڑی ہے، وہ میوزک بجا رہا ہے، ہارن بجا رہا ہے، جو لوگ آواز سنتے لے جا کر کے گاڑی میں اس کا کوڑا ڈالاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اسی ملازم کو جو گاڑی میں چلتا ہے میونسپلٹی کا، اس سے 50 روپیہ 100 روپیہ مہینہ دینا طے کر دیا کہ تم میرے گھر سے آ کر کوڑا لے کے چلے جاؤ۔ جو لوگ 50 روپیہ 100 روپیہ مہینہ اس کو دیتے ہیں، ان کے گھر سے کوڑا اٹھا کر کے وہ لے جاتا ہے۔ میرے محلے میں 2-3 لوگ ایسے ہیں جو روز لڑتے، کیوں دے 50 روپیہ، کیوں دے 100 روپیہ، تیری ذمہ داری ہے وہاں سے یہاں آؤ۔ بھائی وہ نہیں آئے گا، جب راستہ نہیں ہے گاڑی آنے کا تو کیوں محلے میں پیدل گھومے گا وہ؟ آپ اضافی اگر رقم دیں گے اس کو تب تو وہ کام کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں خود سمجھنا چاہیے۔ اب یہ بقرعید کا موسم ہے، کل انشاءاللہ اب بکرے کا پیٹ یا اس کی آنتیں اگر آپ اپنے گھر کے سامنے ڈال دیں، گلی میں ڈال دیں، تو کتنی بدبو پھیلے گی۔ بہت احتیاط کے ساتھ کٹے میں بند کروائیے پیٹ، اور جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہو وہاں تک اسے پہنچائیے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یا آپ اس آدمی کو پیسہ دیجئے جو آپ کے گھر سے اٹھا کر کے لے جائے گا۔ آپ کی اس سستی کی وجہ سے آج پورا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو جب مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں، تہذیب اٹھا کر کے دیکھیے، وہاں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، یہاں مختلف قوموں کی صورتحال کیا تھی۔ شرم آتی ہے پڑھ کر کے۔ اب تو حالات بدل گئے، لوگ لکھنے سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ یہ آج تک ریکارڈ پر موجود ہے، بعض قوموں کی عورتوں کو اوپر کا لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر کے یہ نعمت انہیں عطا کی کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی عورت کو آپ ننگا رکھیں اپنی ہوس کے لیے اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ انسان انسان ہے، وہ قابل احترام ہے۔ جس طرح سے آپ کے گھر کی عورتیں قابل احترام ہیں، اسی طرح سے دوسری ذاتوں اور برادریوں کی عورتیں بھی قابل احترام۔ تو اسلام نے اس ملک کو کیا دیا، پوری دنیا کو کیا دیا، یہ خود ایک پڑھنے کی چیز ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں جو کچھ کرنا ہے ہمیں اپنے طور پر کرنا چاہیے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے یا کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہ ملے۔ ہم اپنے آپ کو خود اس بات کے لیے تیار کریں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا۔ صفائی کے لیے 150 روپیہ اگر آپ خرچ کر دیں گے تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اسلام کی تصویر صاف ہو جائے گی دوسروں کی نظر میں۔ اور جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کے اگر حصے بنائے جائیں تو 70 سے زیادہ حصے بنتے ہیں۔ درخت سے تشبیہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے اونچی شاخ اس ایمان کے درخت کی
لا الہ الا اللہ ہے، اور اس درخت کی سب سے نچلی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ یہ تو صفائی اور راستے سے کوڑا کرکٹ ہٹانا، دور کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی مذہب جیسے وشواس کا اور ایمان کا نام ہے طریقہ بتاتا، چیز بتاتا ہو؟ تو بہت ساری چیزیں اسلام کی ہم اس کو خود اس پر عمل نہیں کرتے، ہمیں معلومات نہیں ہے یا ہم ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ ہمارا کام ہندوستان میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ کر لیں، ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم جس مذہب سے وابستہ ہیں، جس مذہب سے ہمیں محبت ہے، جس کتاب سے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمیں محبت ہے، جس رسول سے ہمیں محبت ہے، ان کی عزت پر اور ان کے وقار پر کوئی حرف نہ آنے پائے، اور یہ طے کرے گا ہمارا عملی رویہ اور ہماری زندگی کے شب و روز۔ آگے مسئلہ اس سلسلے میں اور بھی ہے کہ قربانی کا گوشت کیسے استعمال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ قربانیاں کم کرتے تھے، ابھی کاروبار زیادہ پھیلا نہیں تھا، اسلامی حکومت زیادہ مضبوط نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم یہ دیا کہ قربانی زیادہ سے زیادہ گھروں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت استعمال نہ کریں۔ بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی جب سبھی لوگ کرنے لگے۔ اس حدیث کی روح یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس آپ کے رشتہ داروں میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جن تک آپ کی قربانی کا گوشت پہنچنا چاہیے، تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ قربانی کا گوشت فریج کے اندر بند کر لیں اور 1 مہینے تک کھاتے رہیں۔ یہ گوشت خوری کا تہوار نہیں ہے، یہ غربہ پروری کا تہوار ہے کہ آپ غریبوں کا، رشتہ داروں کا، ضرورت مندوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور گوشت تو آپ روز کھاتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو اسلام کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مسلمانوں تم نیکی اور بھلائی تک اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو یہ بھی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمیں زیادہ پسند ہے اس چیز کو ہم خرچ کریں راہ خدا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جس طرح کے جانوروں کی ہے، سینگ والے ہیں، موٹے ہیں، دیکھنے میں خوبصورت ہیں، خسی کیے ہوئے موجو آئینے کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی کی۔ ایک فرقہ ہے پوری دنیا میں جو اپنا یہ امتیاز بنائے ہوئے ہے کہ خسی کر دینا، یہ جانور کو عیب دار بنا دینا، اور چونکہ عیب والے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی لہذا خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ مسئلہ درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خسی کی ہوئی جانور کی قربانی کی ہے تو قربانی خسی کی ہوئی جانور کی جائز ہے، اور خسی کرنا جانور کو عیبدار نہیں بنانا ہے بلکہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو زیادہ بہتر طریقے پر حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسے خسی کر دیا جائے۔ اس کا مطالعہ اگر آپ کیجئے نظام فطرت کیا ہے، ایک غیر خسی کیا ہوا بکرا بکریوں کی پوری ایک ریوڑ کے لیے کافی ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ ہر بکرے کو بغیر خسی کا چھوڑ دیں گے تو بکریوں کا ریوڑ برباد ہو جائے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام سے آپ ٹکرا نہیں سکتے۔ جو لوگ خصی کی ہوئی جانور کی قربانی جائز نہیں قرار دیتے، وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی دلیل لاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہ کرو، اللہ نے جیسا پیدا کر دیا ہے ویسے رہو۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب ختنہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اللہ نے جیسا پیدا کیا ویسے رہتے دنیا میں۔ اگر ختنہ کرنا جائز ہے اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے کیا، انبیاء کرام کی سنت، پھر اگر خصی کی ہوئی جانور قربانی اللہ کے نبی نے کی ہے تو وہ عیبدار بنانا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ ایک غیر ضروری بحث ہے جو بعض لوگ چھیڑ دیتے ہیں۔ مسئلے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ آپ ایسا اپنے دل کے اندر شبہ بھی پیدا نہ کریں کہ خصی کیا ہوا جانور عیبدار ہو گیا اور اس کی شاید قربانی جائز نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمایا کہ قربانی کے جانور کا گوشت خود کھاؤ، اہل و عیال کو کھلاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، ضرورت مندوں اور محتاجوں کو بھی دو۔ تو قربانی کا گوشت 3 طرف جانا چاہیے۔ غریب رشتہ دار بھی جائیں گے، پاس پڑوس کو بھی بانٹ جائے گا، دوست احباب کے بھی جائے گا، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں گے، غربا مساکین کا بھی خیال رکھیں گے۔ بعض کتابوں میں جلد بازی میں یہ بات لکھ دی بعض لوگوں نے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے۔ 15 کلو گوشت ہے تو 5-5 کلو کی 3 ڈھیریاں بنا دی جائیں۔ 5 کلو خود کھائیے، 5 کلو دوست احباب کو دیجیے، رشتہ داروں کو دیجیے، اور 5 کلو غریبوں کو دیجیے۔ لیکن یہ برابر کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ جیسی ضرورت ہو ویسی آپ کام کریں۔ آپ کی فیملی بڑی ہے، آپ کو 10 کلو گوشت کی ضرورت ہے، کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ بچوں کو نہ کھلائیے، تقسیم کر دیجیے؟ ہو سکتا ہے قربانی کرنے والے یعنی میاں بیوی اکیلے ہو، بچے باہر رہتے ہو، 2 جانور قربان کرتے ہو، 3 جانور قربان کرتے ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ بڈھا بڑھیا 25 کلو گوشت کھائیں، کیسے کھا پائیں گے؟ انہیں تقسیم کرنا۔ تو مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ گوشت 3 طرف جانا چاہیے، برابر مقصد نہیں ہے۔ لہذا غربا مساکین کو بھی دیجیے، دوست احباب کو دیجیے، خاص طور سے اپنے ان غریب رشتہ داروں کو جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کے ہاں گوشت لازمی طور پر پہنچائیے۔ یہ رشتے کا حق بھی ہے اور مواسات بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو پھر کون خیال رکھیں گے؟ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کی روح آپ سمجھیں۔ قربانی کرتے وقت جو دعا اللہ کے نبی نے پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس میں قرآن مجید کی 2 آیتیں، اس میں سے ایک آیت یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی کرتے وقت کیا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ کس عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر برپا کیا ہے؟ خود امت مسلمہ زمین پر کس لیے برپا کی گئی ہے؟ مقصد نہیں ہے کہ پیدا ہو جائیں، کمائی کھا لیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں، چلے جائیں، بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے کہ دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلانا اور دنیا کے نظام کو ٹھیک کرنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے مال کو اور ان کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ تو کیا یہ احساس ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم زندہ ہیں؟ کیا ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا اور جینا اللہ کے لیے اور دین اسلام کے لیے ہے؟
یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اور اگر یہ جذبہ ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ملے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے تمام مسائل کو، احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔